اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ موجود مرکزی کابینہ اے پی ایم ایس او وائس چیئر پرسن وجیہ رؤوف باجی، سینئر جوائنٹ سیکرٹری بلال بھائی، نشر شاہ سیکرٹری حسیب بھائی، جوائنٹ سیکرٹری آصف بھائی، فائنانس سیکرٹری علی زیدی بھائی، سوشل سیکرٹری ذیشان الحق بھائی، جوائنٹ سیکرٹری یاسر بھائی، اور دنیا بھر میں دیکھی جانے والی ویب ٹی وی کے ذریعے پریس کانفرنس، اور یہاں پہ موجود صحافی حضرات، ناظرین جو اس وقت پریس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، السلام علیکم۔ میں سرفراز احمد صدیقی اور پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آج پوری مرکزی کابینہ اے پی ایم ایس او کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد کہ میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے قوم کو آگاہی دی جائے کہ 2 روز قبل اے پی ایم ایس او کے سابقہ چیئرمین، ایکس چیئرمین وحید الزماں کمال اینڈ کمپنی جوائن کر لی ہے، اور انہوں نے جو منفی اور جو پروپیگنڈا دیا ہے اس کا قوم کو آگاہی کی جائے۔ پچھلے ایک مہینے سے صبح شام قوم کے نوجوانوں کے مستقبل سے اور فکر سے جو لوگ دبلا ہو رہے ہیں، اور قوم کے مستقبل کو، نوجوانوں کے، خصوصاً انٹیریر سندھ کے نوجوانوں کو، جو خاص طور پہ کراچی سے جن کا تعلق اردو اسپیکنگ طبقے سے، ان کی قیادت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ وحید الزماں جب چیئرمین اے پی ایم ایس او بنے، ان کی سرپرستی وسیم آفتاب، سیاسی جن کو کہتے ہیں والد وسیم آفتاب، یہ وحید الزماں اردو سائنس سے ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس وقت بھی ان کو منع کیا تھا وسیم آفتاب کو کہ ان کو چیئرمین شپ نہ لی جائے جب انٹرویو چل رہے تھے، لیکن جرم کو پرورش دی ان لوگوں نے اپنی گودوں میں بٹھا کے۔ وحید الزماں کو سیاسی پناہ دی گئی وسیم آفتاب اور انیس قائم خانی نے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال بھی بڑے شے دیتے تھے وحید الزماں کو، لیکن آج پورا الیکٹرانکس میڈیا کو ہم گواہ بنا کر یہ بات بتاتے ہیں کہ اے پی ایم ایس او کے روز اول سے قیام سے لے کر آج تک اے پی ایم ایس او نے علم کے میدان میں، تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہو، چاہے اسکالرشپ ہو، ہر جگہ پر۔ اگر سٹی اولمپکس کسی نے کراچی میں کروایا تو اس کا سہرا بھی اے پی ایم ایس او کو جاتا ہے۔ اگر پورے پاکستان میں جتنی طلبہ تنظیمیں، اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ایکٹیویٹیز، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر ایکسپو سینٹر کے اندر ری انجینئرنگ پاکستان کا سہرا جاتا ہے، اے پی ایم ایس او کے اوپر جاتا ہے سہرا۔ تو اے پی ایم ایس او نے تو ہر میدان میں، ڈیبیٹ کے میدان میں، تمام تر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور تعلیم کو ہمیشہ فوقیت دی ہے۔ ابھی پورا میڈیا گواہ ہے اس بات کا کہ کراچی یونیورسٹی سے جو ہمارے سیکٹر ممبر تھے، ان کو ہم نے گولڈ میڈلسٹ تھے، ان کو ہم نے چیئرمین شپ کا ٹکٹ دیا بلدیاتی میدان میں۔ پوری تاریخ رقم ہے اے پی ایم ایس او کی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جاہل بنا دیا، تو بھائی اگر آپ نہیں پڑھ سکے، اگر آپ نے تعلیم پر توجہ نہیں دی، اگر آپ کے والدین نے آپ کے کیریئر پر توجہ نہیں دی، تو اس میں اے پی ایم ایس او کا الطاف بھائی کا کیا قصور ہے؟ یہ پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے آفیسز آئے، ہماری ڈگریاں چیک کریں آپ کہ کون جعلی ڈگری لے کر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور قوم کو گمراہ کر رہا ہے، اور کون اس قوم کا مستقبل ہے۔ اے پی ایم ایس او نے، الطاف بھائی نے ہمیشہ اے پی ایم ایس او کو پلیٹ فارم دیا۔ اے پی ایم ایس او نے اپنے ایم ایل اے، ایم پی اے، کوئی سوچ سکتا تھا آج تک؟ یہی قصور ہے اے پی ایم ایس او کا، الطاف حسین بھائی کا، یہی قصور ہے ان کا کہ انہوں نے نوجوان طبقے کو جو غریب تھا، اخباروں میں اشتہارات آج تک موجود ہیں جو لگتے تھے کہ جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے وہ اپلائی نہ کریں، ان کو ایوانوں تک پہنچایا۔ غریب مڈل کلاس طبقے کو، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان میں ایسا ہوگا؟ اے پی ایم ایس او نے وہ کام کیا۔ آج کہتے ہیں پوری قوم کو جاہل بنا دیا، رو کا ایجنٹ بنا دیا۔ یہاں تو مڈل کلاس طبقے کو اوپر لے کر آئے، تعلیم کو۔ آج پوری قیادت ایم کیو ایم کی اے پی ایم ایس او سے نکلے ہوئے ساتھی ہمارے سامان میں۔ پھر کہا جاتا ہے، پھر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصل چیز دیکھیں، ہمیں ان سے یہ توقعات تھی۔ یہ اور بھی نام ہمارے پاس ہیں جو یہ کل جا کے یہ پریس کانفرنس کریں گے، اور یہ سب بدنام زمانہ نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ہم میڈیا سے، صحافی حضرات سے، اس ملک کے قانون سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ قوم کے مستقبل کیا دے رہے ہیں؟ ایسے لوگ، وحید الزماں ریپ کیس میں نکالا گیا، آج بھی وہ فلیٹ گواہ ہے، جہاں ان کو برہنہ حالت میں پکڑا گیا تھا۔ ان کی لاتعداد کرپشن کے کیس لے کے گئے ہم وسیم آفتاب کے پاس، انیس کے پاس، ان لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہماری بات۔ جب صحافی حضرات، آج بھی وہ صحافی زندہ ہے، آج بھی وہ یونیورسٹی موجود ہے، آج بھی وہ لڑکی زندہ ہے جس کے ریپ کیس میں وحید کو نکالا گیا، یہ سزا دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ یہ الطاف بھائی کو سزا دی جا رہی ہے، اور پورا ملک
پورا میڈیا, پورے صحافی حضرات اس پہ خاموش بیٹھے ہوئے, ملک کا قانون چپ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ کو لا کے آپ, بطخوروں کو لا کے آپ ریپسٹ کو لا کے آپ قوم کی رہنمائی کروا رہے ہیں. کن سے آپ قوم کی رہنمائی کروا رہے ہیں؟ وحید الزما سے. آئے نا, ان کے وحید الزما کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. اس وقت بھی ہم نے انیس کو منع کیا تھا, وسیم آفتاب کو منع کیا تھا کہ دیکھیں ان کو کسی بھی ذمہ داری پر لے کر آئیں گے, اے پی ایم ایس او کے امیج پر, الطاف بھائی کے امیج پر انگلیاں اٹھیں گی, لیکن نہیں مانی گئی کیونکہ ذہن میں گند بھری ہوئی تھی ان لوگوں کی. ان لوگوں نے دھوکہ دینا تھا الطاف بھائی کو, قوم کو گمراہ کرنا تھا, جب انہوں نے وحید الزما کو چیئرمین لے کر آئے. لیکن جب وحید الزما کے ریپ کیس کو صحافی حضرات لے کر آئے, جب یہ کیس چھپانا مشکل ہو گیا تو ان کو مجبوراً نکالنا پڑا, افسوس کے ساتھ نکالنا پڑا. آج کے پی ٹی میں 18 گریڈ کی جاب دی ان کو گھر سے بلا کے. اس وقت ہم نے انیس کو بولا, وسیم آفتاب کو بولا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ریپ کیس میں نکالے ہوئے ایک چیئرمین شپ سے اس کو ہٹایا گیا, آپ 18 گریڈ کی اس کو جاب دلوا رہے ہیں. تو ہم سے بولا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں, کیونکہ اس وقت تو مائی باپ بنے ہوئے تھے ایم کیو ایم کے, کرتا دھرتا 8 سالوں کے, جن 8 سال کا رونا یہ رو رہے انیس اور وسیم آفتاب, مصطفیٰ کمال, صغیر, یہ لوگ ہی پوری ایم کیو ایم چلا رہے تھے. الطاف بھائی کو گمراہ کر رہے تھے, سچ نہیں بتاتے تھے. ہم فیکس کرتے تھے تو ہمارا فیکس لا کے دکھا دیتے تھے کہ دیکھو تمہاری پہنچ کہاں تک ہے. ان کو تو کارکنان نے نکالا ہے ایم کیو ایم سے, کارکنان نے مار کے نکالا ہے ان لوگوں کو ایم کیو ایم سے. آج پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا مہاجن نوجوان کے حصے میں یہ قیادت آئی ہے؟ ڈاکٹر صغیر, رضا ہارون, دنیا کو نہیں پتا رضا ہارون صبح 7 بجے سے لڑکیوں کا انٹرویو لیتا تھا, 12 بجے تک. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جائیں یہاں سے میڈیا اور پتہ کرے رضا ہارون کیا کرتا تھا منسٹری کے اندر بیٹھ کے. ڈاکٹر صغیر کون ہے یہ کرن نعمان, اس سے پوچھیں ڈاکٹر صغیر سے. انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ لوگ, 2 بچوں کی ماں کو رکھا ہوا انہوں نے. رضا ہارون کے کرتوت دیکھے, ڈاکٹر صغیر کے کرتوت دیکھے آپ. بدنام زمانہ ٹیررسٹ کو بٹھایا ہوا انہوں نے انیس کو, اور سارا میڈیا خاموش ہے. گھنٹوں کی کوریج دے رہے ہیں آپ, بول رہے ہیں قوم کا معمار ہے, مستقبل ہے, یہ ہمارا مستقبل بنیں گے, یہ پاکستان کا مستقبل بنیں گے. پاکستان کے ترانے پہ انہوں نے نام رکھا اپنی پارٹی کا, توہین کی انہوں نے, پاکستان کا پرچم اٹھا کے بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ, اور سب خاموش بیٹھے. ہمیں روکا ایجنٹ کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے, اے پی ایم ایس او کے کارکنوں کو دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا. بھائی یہ ہمارا تربیت ہے, یہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ایم کیو ایم کو اپنا گھر سمجھتے ہیں ہم لوگ, ہم ہر کام خود کرتے ہیں, دریا بچھاتے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ایز اے انجینئر میں پاس آؤٹ ہوں, میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے دریا بچھائی ہے, میں نے پرچم لگائے. یہ ہماری تحریک ہے. ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, ہم سب اپنی پاکٹ منی سے چلا رہے ہیں. ہم جیب سے پیسہ لگاتے تو مزدور کہاں سے ہائر کریں؟ کھالے اٹھانا یہ خدمت خلق کا کام ہے. یہ تربیت دی جاتی ہے تاکہ جب کل کو اے پی ایم ایس او کے طالب علم ایوانوں میں پہنچے تو ان کو پتا ہو کہ کتنی محنت سے ایوانوں میں پہنچے. یہ پیراشوٹ فلائٹ نہیں اتاری جاتی ایم کیو ایم کے اندر, کارکنوں کو ہی اوپر لے کر آیا جاتا ہے. یہ کہہ رہے کہ میرا والد بیمار, باپ بیمار, اور مجھے ڈیوٹی پر بلایا گیا. کسی سے زبردستی نہیں کی جاتی. ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھے اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اس ملک کی خاطر. لیکن کب تک اس بات کا ہم پریس کانفرنس دے کے ٹی وی پر, تمام میڈیا پر اب یہی ثبوت دیتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم اس قوم کے بیٹے, خدا را ہمارے ساتھ یہ سب ظلم نہ کیے جائے. کوئی ایک دن, کوئی ایک وقت مقرر ہو, ہم یہی پروف کرتے چلے آئے. دیکھیں یہ تو بالکل ہی مائنڈ سیٹ گیم لگتا ہے نا کہ میں یہی پروف کرتا رہوں کہ میں قوم کا بیٹا ہوں, میں پاکستانی ہوں. جب میرا یہی کلیم ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تو میں اپنے حقوق کہاں سے مانگوں گا؟ کیوں نہیں آگے کوئی بات کرتا کہ کراچی کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے ان کو جاب فراہم کی جائے, کوٹا سسٹم ختم کیا جائے. جب انیس قائم خانی سے کہا جاتا تھا کہ آپ کوٹا سسٹم کے لیے اسمبلی میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے, تو یہ کہتے تھے ساتھی ابھی پالیسی نہیں ہے. ہم کہتے تھے الطاف بھائی کہہ رہے آواز اٹھانے کو اور آپ نہیں اٹھا رہے. یہ گمراہ کرتے تھے. بارہا باپ 5 سال گواہ ہوں میں, کہتا رہا کہ الطاف بھائی سے بات کرا دے میری, منع کرتے تھے. یہ وسیم آفتاب, مصطفیٰ کمال فرعون بنے ہوئے تھے. یہ ہنی مون پیریڈ انجوائے کیا انہوں نے ایم کیو ایم کا, اور اب باتیں کر رہے ہیں یہ قوم کی. کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں یہ, اور کون ہماری رہنمائی کرنے آ رہا ہے؟ یہ ٹیررسٹ جن کو ایم کیو ایم سے نکالا گیا, جائیں آج وحید الزما کا کریکٹر اٹھائیں اور یونیورسٹیوں میں چکر لگائیں. اتنی موٹی فائلیں بنا کے دیے وحید الزما کی کرپشن کی, جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے. بھائی میری تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے,
خدا را یہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. ہم بھی اس قوم کے بچے ہیں, ہم بھی کسی کے, ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے. ہم روڈوں پر نہیں لوارث پڑے ہوئے تھے. ہم بھی پڑھے لکھے خاندانوں سے یہاں پر آئے قوم کے بھلے کے لیے, اور اس ملک کی خاطر ہم یہاں پر آئے. اور آج تک کبھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس ملک کے خلاف کام کرنا ہے. ہمیں تو چٹنگ, اگر ہم یہ پتہ چل جائے کہ کوئی FMSO کا کارکن چٹنگ کر رہا ہے, چٹنگ میرا ذاتی فیل ہے, اس پر NKM سے نکال دیا جاتا ہے, FMSO سے نکال دیا جاتا ہے. اور آج اتنے بڑے کل ہم یہ بیان دیکھ رہے تھے ٹی وی پر کہ جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ یہ ضرب آپریشن نہیں ہے, ایک نظریہ ہے, اور اس کا پارٹ ہے کراچی آپریشن. تو میری ریکویسٹ ہے راحیل شریف صاحب سے کہ ان کو, اگر ان تک رپورٹنگ صحیح نہیں جا رہی ہے, اگر ان تک ساری اطلاعات صحیح نہیں جا رہی ہے, تو خدارا ہماری خاطر, اس قوم کے مستقبل کی خاطر, ہم بھی اس قوم کے بچے ہیں. اگر کسی بھی جگہ پر اسمبلیوں میں فوج نے, تمام لوگوں نے, اداروں نے اگر حلف اٹھایا ہے کہ ہم سارے پاکستانیوں کی ایک شہری کی حفاظت کریں گے, تو ہماری حفاظت بھی آپ پہ فرض ہوتی ہے. ہمیں فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پل کے اس بار آ جاؤ, لیکن ہم آج یہاں پر میڈیا کے سامنے, یہ میری مائیں بہنیں یہاں پر, یہ باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عمریں چیک کریں, لیکن ان کا حوصلہ چیک کریں کہ یہ تمام کونوں کو ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں, ہمیں الطاف بھائی نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی, ہمیں الطاف بھائی نے کبھی ایسا درس نہیں دیا, ہمیں الطاف بھائی نے ہمیشہ کہا ہے کوئی ایک گال پہ چاٹا مارے دوسرا گال آگے کر دو. الطاف بھائی نے ہمیشہ کہا کہ بیٹا تعلیم تمہارا زیور ہے, تم نے اگر اس معاشرے میں, اس ملک میں, اگر اس ملک کے لیے کچھ چاہتے ہو تو دورہ تعلیمی نظام ختم کرو. خدارا آج تعلیمی ماحول دیکھیں, آج کراچی کے اسکولوں میں, کالجوں میں ذرا راؤنڈ لگا لیں, پورا گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. وہاں کوئی آ نہیں رہا پڑھنے کے لیے, نہ پڑھانے کے لیے, فنڈ ہے نہیں ہے. وزیر تعلیم کتنا مہنگا ہم افورڈ کر رہے ہیں, اگر جتنا وزیر تعلیم اور اس کی فیملی پر ہم خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم اتنا اپنے قوم کے مستقبل کے لیے, بچوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے, کبھی گورنمنٹ اسکول میں جائیں, آپ دیکھیں قوم کا کیا حال ہے. یہ سب ان ایشوز سے ہٹانے کے لیے کمال اینڈ کمپنی کو لے کر آیا ہے. راتوں رات کرمنلز کو وہاں لے کر آیا جا رہا ہے. پوری قوم کے نوجوان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کرمنل ہو, بھلے آپ نے ڈگریاں بیچی ہو, بھلے آپ ریپسٹ ہو, بھلے آپ نے اتنی بڑی وارداتیں کی ہو, لیکن آپ سب پاک ہو, آپ سب صاف ہو. تو پھر تو میرا وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ مشورہ ہے کہ کیوں پریشان گھوم رہے پاناما لیکس پر, آپ جائیں اور جوائن کرنے مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی کو, آپ سب پاک صاف ہو جائیں گے. پھر یہ میڈیا پر اتنا تماشا کیوں ہے؟ پھر ایک اعلان کر دیا جائے, ایک عام اعلان کر دیا جائے کہ ہر ٹیررسٹ, ہر گنڈے کی, جیل میں جتنے قیدی ہیں ان سب کی معافی ہے اگر کمال اینڈ کمپنی کو جوائن کر لیں. اگر ایسا نہیں ہے, اگر کہیں غلط بیانی پر تاثر پیش کیا گیا ہے, یہ NKM کا سافٹ فیس نہیں تھے. خدارا کارکنان ان کو جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے, کارکنان نے ان کو وہاں سے مار کے نکالا. یہ ان کو جوتے مارے گئے ان کی حرکتوں پہ. جب ان کو ڈیزالو کرنے کا اجلاس تھا اس وقت مکہ چوک تک بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. جب یہ وحید الزمان نے پریس کانفرنس کری, میں خدا کو حاضر ناظر جا کے کہتا ہوں, پورے پاکستان سے فون آئے مجھے, اور کہا گیا کہ اس بد کردار سے, اس کرپٹ انسان سے یہی امید کی جاتی تھی. یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور پورا پاکستان چپ بیٹھا ہوا ہے. وہ دیانتدار لوگ کہاں ہیں؟ وہ کب نکل کر آئیں گے؟ وہ کب آواز اٹھائیں گے اس ظلم کی خاطر؟ ہمارا قصور کیا تھا پاکستان کی بقا کے لیے آواز اٹھانا؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارے والدین کا کیا قصور تھا؟ 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ اس لیے دیا تھا کہ ہماری نسلیں, ہم یہی کلیم کرتے رہے ہم رو کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم صرف پاکستان کے ایجنٹ ہیں, ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یقین مانیں, آج آپ لکھ لیں, آج یہ پریس کانفرنس نوٹ کر لیں, جب پاکستان پہ برا وقت آئے گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ سب بھاگ جائیں گے جو تحریک کے نہیں ہو سکے, جو اپنے باپ کہتے تھے, جس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا, جس کو اتنا بڑا لفظ یوز کیا کہ ہم نے خدا بنایا ہوا تھا, جس کے ساتھ 4 نوالے کھا لیں, یقین مانے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے, اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں نکلتے. یہ گالیاں دے رہے ٹی وی پر آ کے, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور گالیاں دے کون رہا ہے؟ جن کا کردار دیکھیں, انیس کا کردار دیکھیں, صغیر کا کردار دیکھیں, مصطفیٰ کمال کا دیکھیں, وسیم آفتاب کا دیکھیں, اور سونے پہ سہاگا وحید الزما کا کردار دیکھیں. برہنہ حالت میں فلیٹ سے پکڑا گیا, یہ وہ لڑکی روتے ہوئے آئی, اس کو واپس کر دیا انیس. اور مصطفیٰ کمال اور وسیم آفتاب اس وقت ہیئرنگ کر رہے تھے. جب صحافی حضرات آئے, انہوں نے بولا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں قوم پر. جب یہ بات میڈیا پر جانے کی دھمکی دی, تب وحید الزما کو ہٹایا. آج اس کو, اور یہ APMSO کے وہ لوگ جن کو چٹنگ پر
پیسے لینے پر، ڈگریوں پر خارج کر دیا گیا ہے. یہاں بہت لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جوائننگ ہوتی ہے، لیکن جو اس عمل میں پایا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ ان کو فون کر رہے ہیں کہ آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، تمہیں پیسے دی جائیں گے، تمہیں جاب دی جائیں گی. ان کو کون دے رہا ہے جابس؟ کون سی گورنمنٹ میں ان کے پاس منسٹری ہے جن کو جابس گورنمنٹ کی دے رہے ہیں؟ یہ پھر کس بیس پر فون کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ انیس قائم خانی کیسے کھلا گھوم رہا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم یہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہیں، ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ انیس قائم خانی کیسے کھلا گھوم رہا ہے؟ اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ لے کر جو ایم کے نمائندے آئے وہ اپنی ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کمال، اس کا ٹینور اٹھا کے دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا کرپٹ آدمی تھا. ذرا دیکھیں اٹھا کے نا. اس نے تحریک کی کرپشن کی ہے، تحریک نے جو اسے پیسے دیے تھے گھر لینے کے لیے وہ کرپشن میں چلے گئے. اب تمہارا ضمیر جاگ گیا تو تم پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ وحید الزما کی پوری فیملی کی جاب لگی ہوئی ہے. ایک ایسا بندہ جس نے نومینیٹ کرنا تھا اداروں میں، جس نے گائیڈ کرنا تھا، جب جابز آتی ہیں تو اپنے کارکنان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ادارے میں جا کے اپلائی کریں، آپ اس ادارے میں جا کے اپلائی کریں. اس نے اپنی سیٹ کا غلط فائدہ اٹھایا، اپنے پورے خاندان کو تعلیمی اداروں میں لگا دیا وحید الزما نے. یہ پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوری ایم کے ایم کو APMS کو ختم کرنا ہے. لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے؟ دوزخ کے پورے سرمایہ میں لگے ہوئے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تم جنت کی پلاٹنگ کرو، اس میں چائنا کٹنگ کرو. نعوذ باللہ. غریبوں کے پیسوں سے چائنا کٹنگ کس پر ہوئی ہے؟ لوگوں کے پلاٹ پر ہوئی ہے نا. وہ لوگ رو رہے ہیں، بیوائیں رو رہی ہیں، اور ان کے جن لوگوں نے چائنا کٹنگ کری ان کو ہیرو بنا کے ٹی وی پہ پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارا مستقبل رہ گیا، ہمارے حق ہمارے اس میں یہی آنے رہ گیا. انیس قائم خانی دعوے کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال اس وحید الزما کو لا کے برہنہ حالت میں جس کو پکڑا گیا، جو 500 روپے جس نے نہیں چھوڑے. یقین مانے آپ پوچھیں گے 4 سال 8 سال کی چپ رہے. ہم جاتے تھے، ہمیں بھگا دیا جاتا تھا. میں اس وقت کارکن تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کا. ہم جاتے تھے، ہم پوچھتے تھے کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے اور دیکھنے میں کچھ اور آ رہا ہے. یہ وحید الزما کیا کرتا پھر رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ ہم سے کہا جاتا تھا ساتھی ابھی آپ کیا نام ہے اپنا بہت کم عمر ہے، آپ بعد میں آئیے گا، آپ تحریک نہیں سمجھتے. اس وقت اس طرح یہ انیس صغیر اور وسیم آفتاب ہمیں بھگا دیا کرتے تھے. آج کمال اینڈ کمپنی نعوذ باللہ کوئی یہ فرشتے اترے ہوئے یہاں پر، فرشتوں نے شکل لے لی ہے اپنی. بتائیں نا، پوری قوم کو جواب دینا. میں تو وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مینڈیٹ لے کر آئے، آپ وزیر اعظم بن گئے. کراچی شہر کے اسٹوڈنٹ نے مینڈیٹ دیا، وہ ضمانتیں جب کرواتے پھر رہے. دوہرا نظام. آپ قادر پٹیل کو جس طرح بلاتے ہیں وہ لگتا ہے کہ نام ہے اپنا بہت ہی کوئی عالی شان اور با کردار آدمی ہے. یہ ہم لوگوں کو کیا دکھا رہے؟ یہ ملک میں کیسا قانون ہے؟ یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے. جو کوئی روک سکے، سمجھا سکے کہ اگر انصاف کرنا ہے دو طرفہ کرو. یہ ایک بھرنا حالت میں جس کو ریپ کیس میں پکڑا گیا وحید الزما. میں فلیٹ کا نام تمام چیزیں پریس ریلیز میں نکالوں گا. سوئی گیس کے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، سوئی گیس کے پیچھے وہ فلیٹ تھا ہیڈ آفس کے پاس، اور بہت بڑی یونیورسٹی سے اس لڑکی کا تعلق تھا. دھوکے سے اس لڑکی کو وہاں بلایا گیا تھا. 4 لڑکے تھے یہ لوگ. اس کو آپ بلا کے میڈیا پہ پیش کر رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا انہوں نے. APMS سے چھوڑ کر آ گئے، MKM چھوڑ کر آ گئے. یہ نکالے ہوئے لوگ تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا. ڈائریکٹ انیس نے بلا کے اس کو جاب جو جعلی ڈگری پہ 18 گریڈ اپوائنٹ کرا دیا. یہ جرم نہیں ہے کیا؟ وہی سے سوال نہیں ہو سکتا کہ تم جعلی ڈگری پہ نکالے گئے ہو؟ جرم نہیں ہے، تم کھلے عام گھوم رہے ہو. انیس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جن 5 سال کی 8 سال کی تم دعائیاں دے رہے ہو. تم ڈپٹی کنوینئر تھے یار، ڈیپوٹی کنوینئر تھے، تم خدا بنے ہوئے تھے، سارے صاحب ہی جانتے. انیس کی مرضی سے وہاں صبح شام ہو رہی تھی، الطاف بھائی تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا. اور جب اتنا اس فیصلے پر ہماری پیٹھ تھپتھپانی چاہیے کہ شاباش لڑکو، تم ان گنڈوں کے چکروں سے، تم ان کرپٹ مافیا کے چکر سے، تم بد کردار لوگوں کے پاس سے باہر آ گئے ہو، تم نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا. ہماری پیٹھ تھپتھپانے کے بجائے ہمارے سامنے ان لوگوں کو لا کے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہم کردار جانتے ہیں.
یہ لوگ پورے دنیا سے شہید کے نام پر APMSO کے کارکنوں سے وہی پیسے منگواتا تھا کہ شہید کی فیملیوں کو دینا کھا جاتا تھا. اس وقت بھی انیس کو بتایا, وسیم آفتاب کو بتایا. تو دیکھیں نا کون ان کی پرورش کر رہا تھا. اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہے APMSO, انیس اور وسیم آفتاب چیک دیکھ رہے تھے. وسیم آفتاب پرورش کر رہا تھا اس مجرم کی, اس بد کردار آدمی کی پرورش کر رہا تھا وسیم آفتاب, کیونکہ ذہن میں خرافات تھے, جرائم تھے کہ ان لوگوں کو یہاں یوز کرنا ہے تو پالو ان مجرموں کو. اس قانون کے ساتھ کھیلنا ہر مجرم جانتا ہے. میں غلط کو غلط ثابت کرتا رہوں اور یہاں صحیح کو غلط ثابت کرنا 2 منٹ کا کام ہے. میری پورے پاکستانیوں سے خدا را ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے, ہم بھی کسی کے بچے ہیں, ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے, ہمارے مستقبل کا خیال کریے. ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیجیے, یہ کرمنل ہے, بد کردار ہے. پوری ایم کے ایم سے جڑے ہوئے لوگ جانتے ہیں. 90 لندن سیکریٹریٹ لوگوں نے فیکس کیے ان لوگوں کے لیے. جب الطاف بھائی نے یہ سٹیپ لیا ہے تو الطاف بھائی کو اپریشیٹ کیجئے, الطاف بھائی کا ساتھ دیجئے, الطاف بھائی کے حوصلے بلند کیجئے کہ الطاف بھائی اور کرمنل ایلیمنٹ اگر آپ کے ایم کے ایم میں نکال بھال کیجئے. دیکھیے آج ہمارے ہاتھ بھی کب کبا رہے, یہ تمام لوگوں کے ہاتھ بھی کب کبا رہے. یہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں, یہ گمراہ نہیں ہیں, یہ جانتے ہیں جو بول رہے ہیں حق بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. وسیم آفتاب کے بیٹے کے, جس کو پالا, جس کی پرورش کری مجرم کے, وحید الزما کے ہاتھ کب کب پا رہے تھے پریس کانفرنس کرتے ہوئے, جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے. جس دن کوئی ایماندار آفیسر نے چارج سنبھال لیا, خدا کی قسم یہ سارے کے سارے جیل کے اندر ہوں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان لوگوں کو. میں اس تمام لوگوں سے, میں ڈی جی رینجر سے, ہر قانون نافذ کرنے والے ادارے سے درخواست کرتا ہوں کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. یہ صحیح کا ہے, یہ ضرب ایک آپریشن نہیں ہے, یہ نظریہ ہے. ہم نے پورے پاکستان سے, خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک ایک ہی میسج دینا ہے, جو پاکستان کے خلاف لڑے گا, جو پاکستان کے خلاف اٹھے گا, جو پاکستان کے اداروں کو تباہ کرے گا, اس کا ایک ہی مقدر ہے, سولی اور سولی. کوٹھی مقدر نہ بنائے ان لوگوں کا, ان لوگوں کو کوٹیاں مت دیں. اس کے آخر میں بس تمام APMSO کے کارکنوں کی جانب سے اور تمام ناظرین کو, جو لوگ اس وقت اس پریس کانفرنس کو ویب ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں آخری دم تک, آخری سانس تک ہم الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم الطاف بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. الطاف بھائی نے ہمیں کوئی غلط تربیت نہیں دی. ہم الطاف بھائی کے ساتھ اس پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مرتے دم تک لڑتے رہیں گے. اور الطاف بھائی نے کل بھی اس بات کہی ہے کہ ساتھیوں, اپنے حوصلے مت دبانا, ان لوگوں کی باتوں میں مت آ جانا, کوئی ایسی حرکت مت کر بیٹھنا جو قانون کی خلاف ورزی ہو. دیکھو ساتھیوں, تم نوجوان ہو, دیکھو ساتھیوں, تم جوش میں آ جاتے ہو, تم غصے میں آ جاتے ہو. کوئی ایسا کام مت کرنا میرے بچوں جو قانون کی خلاف ورزی ہو. وہ آخری وقت تک ہمیں یہ ہدایت کر رہے ہیں, صبر کرو. کوئی اللہ کا نیک بندہ, کوئی پاکستان میں نیک بندہ, کوئی وزیر اعظم, کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ, ہمیں جنرل راحیل شریف سے بہت امید ہے. جس طرح وہ میڈیا پر آ کے اپنے نوجوانوں کی پیٹھ تپاتے ہیں, اس قوم کے نوجوان ہیں ہم, ہماری پیٹھ پر بھی آ کے ہاتھ رکھ دیں کہ تم لوگ مجرم نہیں ہو, تم لوگ صحیح کام کر رہے ہو, اور صحیح کام کرنے کی کوئی بھی حد ہو کراس کر جاؤ, ہم سب ساتھ کھڑے ہوئے. اس پاکستان کے بہتر مستقبل کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا, کوئی ایجنٹ نہیں بنے گا. ہم سب پاکستان کے ایجنٹ ہیں, اور اس کے لیے اپنی دنیا ضائع کر دیں گے, آخرت سوار لیں گے. آج جو آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے دنیا میں کیا کام کیے ہیں, کس بیس پر, لڑکی کے ریپ کیس پر ان کو آخرت ملے گی, ڈگریاں بیچنے پر ان کو آخرت ملے گی. میری تمام صحافیوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدایا قوم کو صحیح مستقبل دکھائیں, بہتر مستقبل دکھائیں, لوگوں کی آنکھیں کھولیں. اور میرے تمام والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپیل کریں, جہاں موجود ہیں, جو ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا, میڈیا پر آنے کا, لکھ کر سکتے ہیں, قوم سے اپیل کریں. یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ لوگ, یہ ریپسٹ, یہ بد کردار لوگ, یہ گنڈے, یہ موالی, یہ ایم کے ایم سے نکالے ہوئے لوگ. ایم کے ایم کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس عمل پر. ایم کے ایم میں الطاف بھائی نے چائنا کٹنگ کی پہلے بات کی, ایم کے ایم نے, الطاف بھائی نے بتایا کہ چائنا کٹنگ کر دی ان لوگوں نے. اب 4 سال میں اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم کرپٹ رہا, کسی کابینہ نے, کسی منسٹر نے کرپشن کی, تو کیا پوری قوم کو سزا دیتے ہیں کہ تم لے کر آئے تھے ان لوگوں کو؟ تو برائے مہربانی اس پریس کانفرنس کے اختتام پر
میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ قوم کو صحیح چہرہ دکھائیں اور صحیح مستقبل دکھائیں. اب اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کی ابھی آپ نے پوائنٹیشن کی، جن چیزوں کے بارے میں اب آپ میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم میں تو ایک سسٹم ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو نکالا بھی جاتا ہے، سزائیں بھی دی جاتی ہیں. اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ جو ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہیں وہ میں آپ میرے آفس آئے، میں آپ کو پوری فائل چیک کراؤں گا. کس کو رپورٹ جمع کراتے؟ انیس کو، وسیم آفتاب کو. بہت بار گئے، للہ گئے، خدارہ گئے. ہم حلف اٹھاتے ہیں اس بات پر کہ ہم گئے. بہت بار میں خود ذاتی گیا ہوں، انیس کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. ابھی آپ جائیں چھوٹے لندن فیکس کیا تو میرا فیکس لا کے ان لوگوں نے دکھا دیا کہ زیادہ آگے چلو گے. اس وقت یہ لوگ خداداد بنے ہوئے تھے. ان لوگوں کے اندر ایک بادشاہت تھی، یہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ساتھیوں کو مار مار کے بھگا رہے تھے وہاں پر. ہم اس وقت ہماری ایج دیکھیں کیا تھی، ہم جتنا جا سکتے تھے، جس پلیٹ فارم تک جا سکتے تھے ہم گئے. ہم نے سب کچھ ہر حقائق بتائے. یہ 2008 سے 2010 تک چیئرمین رہے. اس کے بعد ان کی پوری کابینہ کو تحلیل کر دیا گیا جو ان کی حرکتیں تھیں اس پر. دیکھیں میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا چلوں کہ یہ اے پی ایم ایس او جو ہے اس معاشرے سے اس میں آگے جوائن کیا جاتا ہے. اس معاشرے سے ہی لوگ آ کے اے پی ایم ایس او جوائن کرتے ہیں. کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں کھولا ہوا ہم نے. جو کرمنل، جو ریپس اگر یہاں پر آتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. میں ہی کورٹ میں جاؤں، میں ہی در بدر گھومتا رہوں. تو میڈیا پر جواب دیا ہے، میڈیا پر جواب دے رہا ہوں. یہ کورٹ میں چلے جائیں لے کے کہ ان کو را کا ایجنٹ بنایا تھا، ان سے کیا ایسا کام کروایا جو یہ را کے ایجنٹ تھے. ان کو پہلے پکڑ لینا چاہیے. میں جاؤں کورٹ میں. ادارے کے پورے جاری اے پی ایم ایس او سے جا کے کر سکتے ہیں. کیا تھا ضروری نہیں کوئی انڈیویجول کرے، انڈیویجول رول نہیں. تو آ تو گئے، آپ جانتے تو ہیں چانڈی صاحب، یہ جا تو لندن والے آ تو گئے. اب کیا ان کے نام چھپے رہ گئے؟ آپ ہمیں حوصلہ دیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہماری پیٹھ تک تپائیں کہ آپ کرمنل ایلیمنٹ نکال لیں. ہمارے پہ تو سوال نشان بنا رہے ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. جتنی ہماری پریس کانفرنس چیک کر لیجیے گا نہیں دی گئی، ان کو چیک کر لیجیے گا. آپ کیا نام ہے، ان کو گھنٹے گھنٹوں 1.5 گھنٹہ آپ ان کو کرمنل کو لے کر آ رہے ہیں، ریپسٹ کو لے کر آ رہے ہیں ٹی وی پر. میڈیا اے پی ایم ایس او کے خلاف اور ایم کیو ایم کے خلاف کوئی خبر نہیں چھاپ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب اچھا ہوا آپ کا بھی زمین جاگا اور ان کا بھی جاگا. اور اتنے ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس لسٹ موجود ہے جو بہت زیادہ وہ لوگ بتانا چاہتے ہیں، بتائیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو مزید اگلے ایپیسوڈ ان کا آئے گا کیا آپ ان کو انڈورس کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم نے پہلے ہی نکال دیا؟ دیکھیں ہمارا ضمیر اللہ کا شکر ہے کہ جاگا ہوا ہے. ہمارا نوٹوں کو، پیسوں کو اور مراد کو دیکھ کے نہیں جاگتا ضمیر. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آج کون لوگ ان کو جوائن کریں گے. جن کو ایم کے ایم اور اے پی ایم ایس او سے نکالا ہے، آپ آ جائیں ہمارے آفس، ہم آپ کو لسٹ دے دیتے تھے. وہ کیا لسٹ دیں گے؟ ہم تو بھائی نظم و ضبط پر اپنے آج بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. الطاف بھائی نے پھر کہا ہے کہ پوری ایم کے ایم خالی ہو جائے. کرمنل ایلیمنٹ، بد کردار لوگوں کی جگہ ایم کے ایم میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کتنا بڑا ہوگا یہ؟ آپ فہرست آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ فہرست کتنے لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ہزاروں تعداد میں ممبر شپ ہے. ہم آپ کو لسٹ دے دیں گے. آپ آ جائیں ایم کے ایم کے دفتر سے رابطہ کر لیں، وہاں سے لسٹ لے لیں. جن کو خارج اور معطل کیے ان سب سے رابطے کر رہے ہیں. زیادہ تر انہی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں جن کی ایف آئی آر تھی کہ جو کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. یہ محمد رضا جو آیا ہے، یہ ڈکیت گروپ چلاتا تھا، آج آ کے اتنے سالوں بعد آ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تمام وہی ایکٹیویٹیز دوبارہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا مستقبل اور کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل کہاں لے کے جا رہے ہیں.
دیکھیں آپ کو اے پی ایم ایک ایم کیو ایم کا میں آپ کو اسٹرکچر بتا دوں کہ رابطہ کمیٹی میں کچھ لوگ مامور ہوتے ہیں کہ جو ہر شعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اے پی ایم ایس او آرگنائزیشن کو وسیم آفتاب اور صغیر کیونکہ لندن میں بھی دیکھ رہے تھے. دیکھیں لندن جو ہے اے پی ایم کے ایم کی جہاں قیادت اس لیے مانی جاتی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی چیز نہ سنی جائے تو لندن رابطہ کیا جاتا ہے کہ الطاف کے زیادہ قریب ہے تو اس میں فیکس کرنا ہی ذریعہ ہے. تو فیکس کیا کرتے تھے ہم, صغیر کو بتایا کرتے تھے ہم, لیکن انیس کو بتاتے تھے, وسیم آفتاب کو بتاتے تھے, ان لوگ کو روک کے بتاتے تھے. اس وقت پاور میں تھے, سب لوگ جانتے ہیں. ان کے آگے زور سے بول نہیں سکتے تھے, توہین ہو جاتی تھی ان لوگوں کی, بیٹھ نہیں سکتے تھے ان کے آگے, یہ خدا بنے ہوئے تھے. ذرا آپ چلے تو جائیں. انیس کے جو آج بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا, اس 5 سالوں کے اندر انیس نے حیدرآباد کے اندر جو کمپاؤنڈ بنایا ہے, ذرا چلے تو جائے میڈیا ذرا کہ تم تو بھائی مڈل کلاس طبقے سے تمہارا تعلق تھا, تم یہ نالے سے اٹھ کر آئے ہو, تم یہ کمپاؤنڈ میں تم نے پوری اتنا بڑا کمپاؤنڈ تم نے جاگیردار وڈیروں کو بھی شمشار کر دیا, شرمندہ کر دیا. یہ سوالات تو بنتے. دیکھیں کہیں نہیں, تمام جتنے بھی کرمنلز ہیں ان لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, جو نکالے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اے پی ایم ایس او ہر تعلیمی ادارے میں موجود ہے, اور اس وقت بھی کراچی یونیورسٹی میں بر صغیر کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ٹیپ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن مجبور کیا جاتا ہے, میڈیا پر آ کے بیٹھ کے اپنی کلیئرنس دیتے ہیں ہر وقت. دیکھیں ہم نے تو ابھی بھی منع نہیں کیا. آپ جتنی اور پارٹیاں, کتنی اور جماعتیں ہیں یہاں پر جو دن رات کام کر رہی ہیں, آپ رجسٹریشن جا کے چیک کریں, آپ بھی ایک جماعت بن جائیں. لیکن آپ یہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے کارکنان بھاگ رہے ہیں, وہاں پر چھاپے پڑ رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اس طرح تو یہ کام نہ کریں نا. آپ بنے, آپ کے بعد منشور ہے, آپ دیں.